خاوند کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند کا عورت پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بلائے تو انکار نہ کر، یعنی اگر شوہر بلاوے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ تجھے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، اور رمضان کے سوا کوئی بھی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھنا، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ خود بخود نکلی تو رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر لوٹ کر نہ آ جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ نکلے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے اور اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر کہے کہ میں حاضر ہوں، جو جی چاہے سلوک کرو۔ ایک روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنا کہ قیامت کے دن عورت سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، پھر خاوند کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے پابندی کے ساتھ 4 کام کیا تو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اس کو یہ بشارت دی جائے گی کہ خوشخبری ہے تیرے لیے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ وہ 4 کام ہے، کیا 4 کام؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہوگی اور رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہوگی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی ہوگی، تو ایسے عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص باہر بدیس میں رہا کرتا تھا اور اس کی بیوی گھر پہ رہتی تھی۔ اس وقت موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، کچھ خبر لینا ہوتا تو عرصے دراز لگ جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس عورت کے ابا کے گھر سے خبر آئی کہ اس کے والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، ناساز ہے، مگر وہ نہ گئی، اس لیے کہ اس کا شوہر گھر پہ نہیں تھا اور شوہر کی اجازت بھی نہیں ملی، اس لیے وہ نہیں گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر اس کے ابا کے گھر سے خبر آئی کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ پھر بھی نہ گئی کہ شوہر گھر پہ نہیں ہے، شوہر کی اجازت نہیں، اس لیے وہ گھر پر نہیں گئی۔ آخر کار والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کفن دفن کر دیا گیا، لوگ انہیں دفنا کے فارغ ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ بیٹی خواب میں اپنے ابا کو دیکھتی ہے کہ اس کا ابا جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ بیٹی نے ابا سے پوچھا، ابا کس حال میں ہو، کیسے ہو، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابا نے کہا، بیٹی تیرے صبر نے مجھے جنت پہنچا دیا کہ تو میری طبیعت کی خبر سن کر بھی نہ آئی، میری موت کی خبر سن کر بھی نہ آئی، اس لیے کہ تیرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، اس کی اجازت تو نے نہیں لی اور تو نے بیٹی صبر کیا، اس لیے تیرے صبر نے مجھے جنت پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، چہرے سے پریشانی اور حیرانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ بیٹا فاطمہ کیا بات ہے، حیران و پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا کل رات میرے اور میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں پوری رات مناتی رہی، ان کی خوشامد کرتی رہی، آخر کار میں نے انہیں منا لیا اور مجھے معاف کر دیے، مگر پھر بھی میں بے چین ہوں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا فاطمہ تو نے اچھا کیا کہ اپنے شوہر کو تو نے راضی کر لیا، اپنے شوہر سے تو نے معافی مانگ لیا۔ بیٹا فاطمہ اگر تو اس حالت میں تیری موت آتی، بیٹا فاطمہ اگر تیری موت اس حالت میں آتی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہوتا تو میں تیرے جنازے کو نہیں پڑھتا، تو میں تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا فاطمہ اگر عورت حضرت مریم علیہ السلام کی طرح عبادت گزار ہو جائے، عبادت کرنے لگے، مگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، خفا ہو، تو اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں۔